أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا۔ آپ کے پروردگار کی جو کتاب آپ کی طرف اتاری گئی ہے اس کو پڑھ دیجئے، اللہ کی باتوں کو کوئی بدل نہیں سکتا اور آپ خدا کے سوا کہیں کوئی پناہ کی جگہ نہیں پائیں گے۔ آیت نمبر 70۔ واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا۔ آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ روکے رہیے جو صبح و شام اپنے پروردگار کو پکارتے رہتے ہیں، وہ اسی کی خوشنودی کے طلبگار ہیں۔ دنیاوی زندگی کی رونق کی طلب میں آپ کی آنکھیں ان سے ہٹنے نہ پائیں، نیز آپ ان لوگوں کا کہنا نہ مانیں جن کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر رکھا ہے، جو اپنی خواہش کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور ان کا معاملہ حد سے گزرا ہوا ہے۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا۔ اے نبی، آپ فرما دیجئے تمہارے پروردگار کی طرف سے دین حق آ چکا ہے، پھر جو چاہے مانے جو چاہے نہ مانے، بے شک ہم نے تو ظالموں کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے، آگ کی قناتیں اس کو گھیرے رہیں گی، اور اگر وہ فریاد کریں گے تو ان کو تیل کی تلچھٹ کی طرح کا پانی دیا جائے گا جو چہرے بھون ڈالے گا۔ کیا ہی بری یہ پینے کی چیز ہوگی اور کیا ہی بری ہوگی یہ قیام گاہ۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا۔ یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیا تو ہم ایسے لوگوں کا اجر ضائع نہیں کریں گے جنہوں نے اچھے کام کیے ہوں۔ اولئک لهم جنات عدن تجری من تحتهم الانہار يحلون فيها من اساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الارائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا۔ ایسے لوگوں کے لیے ہمیشہ رہنے والے باغ ہیں، ان کے نیچے نہریں رواں ہوں گی، جنت میں ان کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، وہ باریک اور دویز ریشم کے کپڑے پہنیں گے، پلنگوں پر تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے۔ کیا ہی اچھا بدلہ ہے، کیا ہی اچھی ہے یہ رہنے کی جگہ۔ یہ سورہ کہف کی آیات نمبر 27 سے 31 ہیں، 27 سے 31 تک آیتیں ہیں۔ ان آیتوں میں دعوت و تبلیغ کے اصول و قوانین کا بیان ہے اور عملی طور پر ایک داعی کو
کن لوگوں کے ساتھ مرافقت اختیار کرنی چاہیے اور کہاں کام کا میدان ہے، بنیادی طور پر فتوحات کہاں سے ہم کو ملتی ہیں داعی کو، یہ بتلایا گیا۔ سورہ کہف کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت میں دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے سورہ کہف کی شروع کی آیتیں پڑھتے رہو اور آخر کی آیتیں پڑھتے رہو۔ دو روایتیں، ایک تو شروع کی آیتوں کی روایتیں ہیں، دوسری روایت میں آخر کی آیتوں کی روایتیں ہیں کہ تلاوت کا جو کرے گا وہ دجال کے فتنے سے بچا رہے گا۔ اس وقت کووڈ-19 کا جو معاملہ چل رہا ہے وہ نیچرل ہے یا آرٹیفیشیل ہے، کسی بھی طور پر ہے، بہرحال اس میں دجالی فتنوں کی آمیزش اور رنگ کو ہم اپنے سر کے آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ پوری دنیا پر کنٹرول، پوری دنیا پر قابو کرنے کا سلسلہ یہ اس کی تمہید ہے۔ اسی طرح سے بینکنگ نظام اور دوسرے کچھ ضوابط اور اصول سے دنیا متعارف ہوئی، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ دجال کے اختیارات آہستہ آہستہ نوع انسانی پر حاصل ہو رہے ہیں۔ تو اس وقت سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دجالی فتنے سے بچنے کے لیے ہم سورہ کہف کی شروع اور آخر کی آیتیں پڑھا کریں۔ کتنے بھی بڑے فتنے ہو جائیں اور کیسی بھی تکلیف اور مصیبت کی صورتحال پیدا ہو جائے، دجالی فتنے سے بڑی مصیبت اور اس سے زیادہ پریشان کن صورتحال نہیں پیدا ہو سکتی ہے۔ اس وقت مختلف ممالک میں مختلف مقامات پر مسلمان جن حالات سے دوچار ہیں اور حکمراں طبقے کی زیادتی اور اتیاچار کا جو شکار ہیں، ان حالات میں ہم کو کیا کرنا چاہیے اور کیسے کھڑے ہونا چاہیے، اللہ کے دین کی تبلیغ و اشاعت یا اپنے ایمان اور اسلام کی حفاظت کے لیے کیا کیا طریقے ہمیں اختیار کرنے چاہیے۔ جب ہم سورہ کہف کی تلاوت کرتے ہیں تو اس میں معلوم ہوتا ہے کہ کس طرح سے اپنے دین کی حفاظت کی انہوں نے فکر کی تھی اور سماج و معاشرے سے کٹ کر کے کس طرح محفوظ مقام پر اپنے دین کو بچانے کے لیے گئے تھے۔ ہم موجودہ حالات میں ابھی اس قدر ہم مایوس نہیں ہوئے، بلکہ داعی ہونے کے حیثیت سے اور ملکی سماجی معاشرتی احوال کسی نہ کسی درجے میں ابھی اصحاب کہف کی طرح مایوس کن نہیں ہوئے ہیں۔ اس لیے بالکل اصحاب کہف کا اپنا آئیڈیل اور آدرش بنا کر کے کھڑے ہونا چاہیے۔ اللہ کے دین کی تبلیغ و اشاعت، استعلاء اور بالادستی کی ہم کو فکر کرتے رہنا چاہیے۔ اصحاب کہف کے واقعہ کو بتلا کر کے یہ بتلا دیا گیا کہ فتوحات حاصل کرنے کے لیے اور انصاف، نیائے، مساوات، حق اور سچائی کی بالادستی کے لیے بہت بڑی جماعت، بہت بڑا جم غفیر اور بہت بڑے جنود اور لشکر کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ چند نوجوان پورے عزم اور حوصلے کے ساتھ کھڑے ہوں، ہمت کر کے کھڑے ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کی نصرت و فتوحات ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اذ اوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، کہ یہ نوجوان کہف کے پاس آئے اور اللہ سے انہوں نے مدد مانگی۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا جب وہ کھڑے ہوئی اور انہوں نے کہا کہ میرا پروردگار آسمان اور زمین کا رب ہے، ہم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکاریں گے، کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ تو اس انداز میں، اس وثوق، کانفیڈنس، یقین کے ساتھ زندگی اور موت سے بے فکر ہو کر کے اللہ کے دین کی بالادستی اور اللہ کے کلمے کی بلندی کے لیے کھڑے ہونا چاہیے، گھبرانا نہیں چاہیے۔ اور جب تھوڑی سی جماعت، تھوڑے سے لوگ ہی اگر کھڑے ہو جائیں اس حوصلے اور ہمت کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ فتوحات ہم کو عطا فرماتے ہیں۔ جو لوگ جس میدان میں جہاں بھی دین کی تبلیغ و اشاعت کے لیے محنت مجاہدے کر رہے ہیں ان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، ان کے سامنے اصحاب کہف کا نمونہ موجود ہے۔
اب ہم آتے ہیں آیت نمبر 127 کی طرف۔ ان آیات کا شان نزول کیا ہے اس کو بھی دیکھیں، اور ہم اپنی غلطیوں کی اصلاح کریں دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں، اسلام کی اشاعت کے سلسلے میں۔ ان آیات کا شان نزول یہ ہے، قبیلہ مضر کے سردار عیینہ بن حصن اور اقرع ابن حابس جو بعد میں ایمان لے آئے تھے وغیرہ، جو معزز لوگ سمجھے جاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ یہاں پہلے سے حضرت سلمان فارسی اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہم اور کچھ غریب مسلمان موجود تھے جو اون کے جبے پہنے ہوئے تھے، کپڑے بھی معمولی، اور اس پر گرمی کی وجہ سے پسینہ۔ ان سرداروں نے آپ سے خواہش کی کہ آپ ذرا ان کو یہاں سے ہٹائیے، تب ہم آپ کے ساتھ بیٹھیں گے، تبادلہ خیال کریں گے، آپ کی باتیں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اسی موقع پر یہ آیت نازل ہوئی کہ ان مغرور لوگوں کے کہنے میں نہ آئیے جو انسان کی عظمت کو اخلاق و کردار سے نہیں، دولت اور ثروت سے تولتے ہیں، جن کے دل اللہ کی یاد سے غافل ہیں اور اپنی خواہشات کے غلام ہیں، اور ان غریب مخلص مسلمانوں کو ہرگز نظر انداز نہ کیجیے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کسی شخص کی دنیاوی وجاہت کی وجہ سے اس کا اکرام کرنے میں تو کوئی حرج نہیں، لیکن اس کی وجہ سے غریب مسلمانوں کو نظر انداز کر دینا، ان کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنا جائز نہیں ہے۔ اس طرح کے مطالبات اہل مکہ کی طرف سے بار بار آتے رہتے تھے، چنانچہ سورہ انعام آیت نمبر 52 میں بھی یہ مضمون آ چکا ہے۔ تو اس سلسلے میں یہ آیت نازل ہوئی کہ آپ مسلمانوں کے ساتھ رہیے، غریبوں کے ساتھ رہیے، سماج کے شوشت ورگوں کے ساتھ رہیے، کمزوروں کے ساتھ رہیے۔ انسانی رشتے میں وہ بھی عزت و تکریم کے حقدار ہیں جس طرح ایک منتری، منسٹر اور وزیر عزت و تکریم کا انسان ہونے کے حیثیت سے حقدار ہے۔ اب میں آگے حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر سے پڑھتا ہوں۔ جب سرداروں نے یہ کہا کہ ان کو ہٹا دیجئے پھر ہم آپ کے پاس بیٹھیں گے، تو ان آیات میں ارشاد ربانی نازل ہوا جس میں ان کا مشورہ قبول کرنے سے سختی کے ساتھ منع کر کیا گیا، اور صرف یہی نہیں کہ ان کو اپنی مجلس سے ہٹائے نہیں، بلکہ یہ حکم دیا گیا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، یعنی آپ اپنے نفس کو ان لوگوں کے ساتھ باندھ کر رکھیں۔ اس کا یہ مفہوم نہیں کہ کسی وقت جدا نہ ہو، بلکہ مراد یہ کہ تعلقات، توجہات سب ان لوگوں کے ساتھ وابستہ رہیں، معاملات میں انہی سے مشورہ لیں، انہی کی امداد و اعانت سے کام لیں۔ اس کی وجہ اور حکمت ان الفاظ میں بتلا دی گئی کہ یہ لوگ صبح شام ہر حال میں اللہ کو پکارتے، اسی کا ذکر کرتے ہیں، ان کا جو عمل ہے وہ خالص اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے ہے، اور یہ سب حالات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی نصرت و امداد کو کھینچتے ہیں۔ اللہ کی مدد ایسے ہی لوگوں کے لیے آیا کرتی ہے، چند روز کی قسم پرسی سے گھبرائے نہیں، انجام کار فتح نصرت انہی کو حاصل ہوگی۔ اور رؤسائے قریش کا مشورہ قبول کرنے کی ممانعت کی وجہ سے بھی آخر آیات میں بتلایا کہ ان کے دل اللہ کی یاد سے غافل ہیں، اور ان کے سب کام اپنی نفسانی خواہشات کے تابع ہیں۔ یہ حالات اللہ کی رحمت و نصرت سے ان کو دور کرنے والے ہیں۔ یہاں یہ سوال ہو سکتا ہے کہ ان کا یہ مشورہ تو قابل عمل تھا کہ ان کے لیے ایک مجلس علیحدہ کر دی جاتی تاکہ ان کو اسلام کی دعوت پہنچانے میں اور ان لوگوں کو قبول کرنے میں سہولت ہوتی، مگر اس طرح کی تقسیم میں سرکش مالداروں کا ایک خاص اعزاز تھا جس سے غریب، کمزور، پسماندہ مسلمانوں کی دل شکنی یا حوصلہ شکنی ہو سکتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو گوارا نہ فرمایا اور اصول دعوت و تبلیغ یہی قرار دے دیا کہ اس میں کسی کا کوئی امتیاز نہ ہونا چاہیے۔ اب ہم غور کریں ان آیات میں کہ دعوت و تبلیغ کے لیے ہم کو کن اہم بنیاد باتوں کی ہدایت کی گئی ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہی گئی وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ، یعنی اللہ کی کتاب کو پڑھتے رہیے، سناتے رہیے، بتاتے رہیے لوگوں تک۔ تو ہمیں پہلا کام یہ کرنا ہے کہ اللہ کی کتاب کو لوگوں تک پہنچاتے رہنا ہے، لوگوں تک بتاتے رہنا ہے۔ اللہ کے کلام اور اللہ کی ہدایتیں، اللہ کے قانون میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ہے۔ ہم اللہ کی بات کو، اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچاتے رہیں گے تو کبھی نہ کبھی، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ضرور سمجھے گا اور مانے گا اور سنے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ کمزور، شوشت اور دبے کچلے مظلوم طبقات جو ہیں
ان سے ہم زیادہ جڑنے کی کوشش کریں اور ان کو اللہ کے دین کی طرف بلانے کی کوشش کریں۔ خوش پوشاکی یا خراب لباس دیکھ کر کے ہم کسی انسان کو تولنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ جس کے اندر طلب ہے، چاہت ہے، اسے ہم دعوت دیں۔ ہم عام طور پر اس وقت اس زمانے میں 100-200 سال سے اس سلسلے میں بڑی کوتاہیاں کرتے ہیں۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جب ہندوستان میں تشریف لائے تو انہوں نے دیکھا کہ انسانوں کا ایک طبقہ یہ ہے جو جنگلوں، ندی نالوں اور گندے غلیظ بستیوں میں رہتا ہے اور رات میں شہروں میں جا کر کے گندگیاں اٹھا کر کے لاتا ہے، جھوٹا پوٹا لا کر کے کھاتا پیتا ہے۔ ان سے کوئی سلام کرنے والا نہیں، ان کے سائے میں کوئی کھڑا ہونے والا نہیں، ان کے گلوں میں ہانڈی پڑی ہوئی، ان کے پیچھے جھاڑو لٹک رہا ہے، ان کے سائے کو ناپاک سمجھا جاتا ہے۔ انہوں نے ان کے ساتھ کھانے پینے کا سلسلہ شروع فرمایا اور ان کو انسانی عظمت و تکریم کا انہیں احساس کرایا۔ وہ سب مشرب اسلام ہوئے اور اسلام کی ہوا چل پڑی۔ آج مسلمانوں نے دیگر اقوام کی دیکھا دیکھی دوسری قوموں کی خبیث صفتوں کو اپنے اندر ایبزارب کر لیا اور یہ بھی کمزور قوموں سے دور رہنے لگے۔ ضرورت اس بات کی ہم کمزور قوموں کی معاون مددگار بنے۔ مسلمانوں نے شروع میں 100-200 سال پہلے یہ کیا کہ یہاں آ کر کے ان شوشت ورگوں کو، کمزور طبقات کے لیے تعلیم کو رواج دیا اور ان کو انسانی تکریم، عزت و اکرام عطا فرمایا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اسلام تیزی کے ساتھ پھیلا۔ جو طبقہ ان کو غلام بنائے ہوئے تھا، ان کی عورتوں کی عصمتوں سے کھلواڑ کیا کرتا تھا، ان کی بیٹیوں کو دیوداسی بنا کر کے رکھا کرتا تھا، اس قوم نے دیکھا کہ ہزاروں سال کی ہماری یہ غلام قومیں ہماری غلامی سے نکل گئیں۔ مسلمان تو غلامی کرتے نہیں ہیں اور جو ہمارے آبائی غلام تھے وہ بھی نکل گئے، تو اب براہ راست اسلام سے برسر پیکار ہو گئے کہ اسلام کی وجہ سے ہمارے غلام ہمارے ہاتھوں سے نکل گئے۔ یہی بات ہے، یہی چیز ہے جو مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف معاندان اسلام کو قوت و شدت کے ساتھ جارحیت اور استبداد پر مجبور کرتا ہے۔ ضرورت ہے کہ اس جارحیت اور استبداد کو برداشت کرتے ہوئے کمزور طبقات کے ساتھ، شوشت ورگوں کے ساتھ تعاون و محبت معاملہ کرتے ہوئے اللہ کے پیغام کو ان تک پہنچایا جائے اور ان کے پاس اٹھنے بیٹھنے کی کوشش کی جائے۔ اسی طرح جو لوگ دین سے، اللہ سے غافل ہیں، دنیا کے عیش و عشرت چاہتے ہیں، عیش و عشرت کے لیے ظلم و زیادتی، نا انصافی، انیائی کے اصول و ضوابط، رول اور قواعد بناتے ہیں، ان سے دوری اختیار کی جائے اور بات کرتے ہوئے حق بات کہی جائے۔ حق بات کہنے میں کوئی تأمل پش و پیش نہ کیا جائے۔ اس کے بعد آیات نمبر 29، 30 اور 31 میں جو لوگ حق باتوں کو قبول کرتے ہیں، نہیں کرتے ہیں، ان کے لیے تباہی، ہلاکت و بربادی، اور جو لوگ حق بات کو قبول کرتے ہیں ان کے لیے آخرت کی بشارت سنائی گئی ہے۔